الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحفة المؤمن الموت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. آگاہ اپنی ہی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا پروگرام تعزیتی پروگرام، اشارے ثواب کا پروگرام، جو کہ برائے اشارے ثواب ماہر محمد وسیم شہزاد مرحوم مغفور ان کے لیے منعقد کیا گیا ہے. وحدہ لا شریک رب سے دعا ہے کہ رب العالمین رحمت للعالمین کے صدقے ان کی بخشش فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. مجھ سے پہلے میرے برادر کبیر حضرت مولانا سید محمد محسن حسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی موت کے عنوان پر، فکر آخرت کے عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے، اور اس وقت میرے پاس میرے ساتھ ہمارے بزرگ مکرم حضرت پیر سید حسین احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ وحدہ لا شریک میری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک ایسے نوجوان کے تعزیتی اور ایصال ثواب کے پروگرام میں آئے ہیں
کہ جس کی عمر تو صحرا پہننے کی تھی، لیکن رب کا نظام کچھ اور ہے، اللہ نے اسے کفن پہنا دیا ہے۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے اور پسماندگان کو رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس صبر پر جو اللہ نے وعدے رکھے ہیں اللہ وہ عطا فرمائے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار مشکل بھی ہے، ناممکن بھی ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس نے ہر ایک کے پاس یہ آخری پیغام لے کر پہنچنا ہے کہ دنیا کے اندر جو تم نے رہنا تھا اتنا ہی تمہارے مقدر اور نصیب میں لکھا تھا، اب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، اور تمہارا سب کچھ مال جان اولاد صحت حسن خوبصورتی لباس یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ قبر کے اندر اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ چیز ہے جو ہم کوئی اچھا عمل کر کے جائیں گے۔ خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی نوجوان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور وہ ان کے اپنے ہی کسی عزیز و اقارب کا ہی کوئی جنازہ تھا۔ تدفین کے لیے تشریف لے گئے، لیکن تدفین کے عمل میں شامل نہیں ہوئے، ایک طرف درخت کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے آ کر کہا حضرت جی آپ کا قریبی فوت ہونے والا ہے، آپ تدفین کے عمل میں تشریف لائیں، آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمانے میں لگے کہ جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا ہوں، ایک قبر نے مجھے پکار کر کچھ کہا ہے، میں اس کی وہی بات سن رہا ہوں۔ فرمانے لگے میں جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا، مجھے قبر نے پکار کر کہا، او عمر ابن عبدالعزیز تو قبرستان میں تو آ گیا ہے، کیا تجھے خبر ہے کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ جو میرے اندر آ جائے میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے، اے قبر تو بتا تو کیا معاملہ کرتی ہے، کیا سلوک کرتی ہے؟ قبر کہنے لگی، عمر بن عبدالعزیز جو گناہگار آدمی، جو کافر آدمی، جو توبہ کے بغیر مر جاتے ہیں، جیسے ہی میرے بدن کے اندر داخل ہوتے ہیں، میرے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں سب سے پہلے تو اس کا کفن چیر دیتی ہوں، اس کے خون کو نوچ لیتی ہوں، اس کا خون چوس لیتی ہوں، اس کی بوٹیوں کو نوچ لیتی ہوں، اس کی ہڈیوں کو الگ الگ کر دیتی ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رونے لگے، کہنے لگے لوگوں یہ قبر کا پیغام ہے، قبر کہہ رہی ہے اس لیے سنبھل جانے کا وقت ہے۔ وہی لباس جسے ہم بڑے ٹھاٹ کے ساتھ پہن کے چلتے ہیں، وہی صحت جس کے ہم گھمنڈ اور غرور کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ قبر کے اندر یہ چیزیں کام نہیں آئیں گے، قبر کے اندر وہ کام آئے گا جو آج ہم اچھا عمل کر کے جائیں گے۔ فرمانے لگے غفلت کی زندگی چھوڑ دو، غفلت کی زندگی چھوڑ دو، اللہ کو راضی کر لو، آج تمہیں موقع مل گیا، آج تمہیں توبہ کا موقع مل گیا، اپنے رب سے توبہ کر لو۔ ایک جوان میت کو دیکھ کے، ایک جوان جنازے کو دیکھ کے ابھی بھی عبرت حاصل نہ ہو تو کب حاصل ہوگی؟ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حضور پر درود سلام پڑھ لو، کوئی اچھا عمل کر کے جاؤ، یہی وہ اعمال ہیں جو قبر کے اندر عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز آ جاتی ہے، آ کر کہتی ہے اے عذاب میں تجھے اس کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ وہ بندہ ہے جو شب و روز روزانہ 5 وقت کی مجھے جو نماز ہے وہ ادا کرتا تھا، زکوٰۃ بھی سفارش کر دیتی ہے، روزہ بھی سفارش کر دیتا ہے، ذکر اذکار بھی سفارش کر دیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا ہوا درود بھی ہمارے کام آ جائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے دیتے ہیں، اے موسیٰ فلاں جگہ پہ ایک شخص پڑا ہے، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کر دیں، جائیں اسے غسل دیں، جائیں اسے جا کر دفن کریں، وہ میرا دوست ہے، میرا بڑا پیارا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا کر دیکھتے ہیں، دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، بندہ کوئی اور نہیں ہے، بندہ وہ ہے جس کو علاقے والوں نے تنگ ہو کر وہاں سے نکال دیا تھا، وہاں سے بھیج دیا تھا، اپنے علاقے پہ رہنے کے لیے کوئی اسے اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج رب العالمین اسے اپنا دوست کہہ رہا ہے، اسے آج اپنا دوست کہہ رہے، کیا عمل ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رابطہ کیا، اے اللہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بدولت تو اسے اپنا دوست کہہ رہا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اس نے تورات کھولی تھی، اس تورات کے اندر میرے آخری نبی کا تذکرہ پڑھا تھا، اس تذکرے کو دیکھ کر، نام مبارک کو دیکھ کر، لکھے ہوئے نام کو چوم بھی لیا تھا، اور میرے آخری نبی پر درود و سلام بھی پڑھ لیا تھا۔ اس کی یہ نیکی ایسی مجھے پسند آئی ہے کہ اس نیکی کی برکت سے آج میں اس کی بخشش کا فیصلہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ مہربانی فرما دے، میری ایک درخواست سن لے، میرے حال کے اوپر رحم کر دے، مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کر دے جس پر آج درود پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی تو وہ آئے بھی نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ ہو گیا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اس نبی کی امت میں مجھے شامل کر دے، یا لیتنی من اصحاب محمد۔ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ نہیں، میں تمہیں اس امت میں، اس نبی کی امت میں شامل نہیں کر سکتا، اس نبی کی جو امت ہے وہ یہ گناہگار امت ہے۔ تو قبر کے اندر کام آنے والے وہی اعمال ہیں جو ہم اچھے کر کے جائیں گے، جو نیکی کر کے جائیں گے، جو وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو نیک عمل کام آئیں گے، اس کے علاوہ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کام آ سکے اور بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری زینت القراء حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب تشریف لا چکے ہیں، رب العالمین ان کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آخرت میں کام آنے والے وہ عمل کہ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کام وہی اعمال آئیں گے جو آج ہم یہاں سے کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض پا کر رونے لگ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا لیتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ کیوں روتی ہو، کیوں رو رہی ہو، کس چیز کی کمی ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس وقت مجھے دوزخ کا خیال آ گیا ہے، جہنم کی آگ کا خیال میرے تصور و ذہن میں آ گیا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے کام قیامت والے دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ آپ اپنی بیویوں کا روز قیامت خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کی بخشش نہیں کر سکے گا۔ 3 مقام ایسے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بڑی تڑپ کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
عائشہ پہلی جگہ پہلا مقام وہ ہے جہاں پر میزان عدل لگا ہوگا، بندوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ کوئی کسی کے کام وہاں نہیں آ سکے گا۔ ایک جگہ وہ ہے آج نہ کوئی نیکی کر جائیں گے، چاہے چھوٹی نیکی ہوگی بڑی نیکی ہوگی، رب العالمین اس میزان کو بھر دے گا، اس کو وزنی کر دے گا۔ وہاں پر نامہ اعمال کا جب وزن ہوگا، یہاں پر کوئی چھوٹا بھی عمل ہوگا، رب العالمین اسے قبول فرما لیں گے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو خواب کے اندر دیکھا، میں نے اس سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کون سا عمل تیرے کام آ گیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت جی علماء بھی ٹھیک فرمایا کرتے تھے، مشائخ اعظام بھی ٹھیک فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کے اندر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جب میں یہاں پہ آیا ہوں، رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میزان میرے سامنے تھا، میرے اعمال کا وزن ہو رہا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا اور میں پریشان ہو گیا، میری برائیاں زیادہ تھیں، میری نیکیاں کم تھیں۔ میں نے کہا آج تو میں پکڑا گیا، آج میں مارا گیا، آج تو کوئی مجھے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آج تو کوئی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے مجھے مصیبت میں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس وقت دیکھتے ہیں آسمان سے ایک پڑیا نیچے گرتی ہے، اس کے نیکیوں والے پلڑے میں آ کر گر جاتی ہے، اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ یہ کون سا میرا عمل ہے جس عمل کی بدولت تو مجھے آج بخش رہا ہے، میری نیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے؟ آواز آئی تو ایک قبرستان میں گیا تھا، جنازے کے ساتھ گیا تھا، تو نے وہاں پر جو اس شخص کی جو اس میت کی تدفین ہو رہی تھی، تو نے مٹی اٹھا کر جو اس کی قبر کے اوپر پھینک دی تھی، تیری وہ مٹی بھی ہم نے محفوظ کر لی ہے، آج وہی مٹی تیری بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے۔ فرمایا پہلی وہ جگہ ہے جہاں پر میزان لگا ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور فرمایا دوسری جگہ وہ ہے جہاں پر نامہ اعمال مل رہے ہوں گے، وہاں پر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور تیسری اور آخری جگہ اللہ کے نبی نے فرمائی، تیسری جگہ وہ ہوگی جہاں پر پل صراط لگا ہوگا، وہاں پر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، آج لمحہ ہے، آج گھڑی ہے کہ آج ہی اللہ سے ناطہ جوڑ لیا جائے، تعلق مضبوط کر لیا جائے، گناہوں کی معافی مانگ لی جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ اور خلوت و جلوت کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔